جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال میں عام آدمی کے مسائل کس طرح سے حل ہوں گے. فوزیہ وہاب صاحبہ بڑے اطمینان سے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بھی اور ظفر علی شاہ صاحب کی باتیں سنی. بڑی لمبی چارج شیٹ جو ہے ڈاکٹر صاحب نے آپ کے خلاف ایشو کیا اور ظفر علی شاہ صاحب نے بائی اینڈ لارج اس سے اتفاق کیا. کیا کہیں گے آپ؟ جی جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا کام ہی یہی ہے کہ آپ چارج شیٹ آئے دن پیش کرتے رہتے ہیں. لیکن اپوزیشن کا مطلب جہاں وہ آئینہ دکھاتے ہیں وہاں پر اپوزیشن کا ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ وہ رستہ بھی دکھائے. جہاں آئینہ دکھانا ہے وہاں رستہ بھی دکھانا ہے. اب ان سے پوچھا جائے کہ یہ اتنے عرصے اقتدار میں رہیں تو ان سے پوچھیں نا کہ انرجی سیکٹر میں کتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے. زیرو. The last big investment, the last big contribution in اس میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. بجلی کے مد میں جو آخری کنٹریبیوشن ہوئی تھی وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں جب انہوں نے اپنی انرجی پالیسی کے تحت آئی پی پیز کا پروجیکٹ انٹروڈیوس کرایا تھا جس کے تحت پاکستان کو 4000 میگا واٹ بجلی ملی تھی. اس کے بعد یہ بتائیں میں ساتھ منسٹر تھا. جی جی واٹر اینڈ پاور کے تھے آپ؟ نہیں میں مصطفیٰ کر تھا آخر فیڈرل منسٹر تھا. اور جو بڑا غرق کیا میاں صاحب نے وہ بھی بتائیں. میاں صاحب نے میاں نواز شریف جب آئے تو انہوں نے اپنی انرجی پالیسی سے 40 میگا واٹ بجلی کا اضافہ کروایا. جب پرویز مشرف صاحب آئے انہوں نے 9 سال حکمرانی کی لیکن 9 سال کے عرصے میں 140 میگا واٹ بجلی انہوں نے کنٹریبیوٹ کرائی ہے. اب جب اتنا یہ نیگلیکٹڈ سیکٹر رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 15 سال کی اگنورنس کے بعد اس کو پیچھے کیا کہتے ہیں اگنور کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ممکن ہے کہ ہم 15 مہینے میں سوال یہ کہ یہ جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے فیکٹو کہہ رہی ہے 4500 کی کوئی شارٹیج ہے 5000 کی کہہ لیں تو بہت سے جو ماہرین ان کا کہنا ہے کہ اگر 5000 کی شارٹیج بھی ہو 6 سے 7 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے. یہ 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں بہت سارے عوامل ہیں. اس میں ایک آپ کی پانی کا جو تعلق ہے وہ بھی ڈیڈ لیول پہ ہے. دریاؤں میں پانی نہیں ہے. یہ تو اب ہماری ناقص کارکردگی کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مدر نیچر پہ ہم کو چھوڑنی پڑتی ہیں. لیکن آپ کے منسٹر نے وعدے تو بڑے کیے تھے. جی وعدے انہوں نے اس بنیاد پہ کیے تھے کہ ہم رینٹل پاور پروجیکٹ لے کر آ رہے تھے جس کو بدقسمتی سے ہماری اپوزیشن نے اتنا کنٹروورشل بنایا. جس طرح آر پی پیز کو کنٹروورشل بنا دیا تھا اسی طریقے سے آر پی پیز کو بھی کنٹروورشل بنا دیا تھا. اور اتنی جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ ہے وہ اپوزیشن کے کنسرنز کو نہیں مانتی. آپ آر پی پی نہ کہیں آئی پی پی لگائی تھے 94 میں. یہ ابھی کی بات کری جو رینٹل پاور پلانٹس کی بات وہ تو فضول ہیں. وہ تو رینٹل پاور پروجیکٹ والے پاکستان میں نہیں آ رہے. آپ بتائیں مفت ملتے تھے گورنمنٹ آف پاکستان. رینٹل پاور پلانٹ مفت میں ملتے تھے. مفت ملتے تھے ہمیں. میں ساتھ رہا ہوں پریزیڈنٹ کے. نہیں جنرل مشرف کے زمانے میں اسے نہیں لیے کیونکہ اس میں ایگزاشن زیادہ ہے. اس میں 13 سینٹ پر جانے مفت لینے کے یاد ہے ان کو پیسے مفت لیتے. جب آئی پی پی جو ہیں آپ بتائیں محترمہ ایمانداری سے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جو آئی پی پیز لگوائے تھے ان کو 400 ارب روپیہ آج ادا کر دیں. وہ 4000 میگا واٹ اس سے کیوں نہیں لیتے؟ دوسری شیک میں بتاتا ہوں بھی. دوسری بات آپ کی اجازت دیں آپ نے کہا کہ ظفر علی شاہ صاحب بول رہے تھے یہ ان کا تعلق نہیں ہے. وہ تو خراب کرنے والے ہیں. یہ ٹھیک کرنے نہیں نہیں میں ابھی بتاتا ہوں. وہ بھی جو ہے ڈاکٹر صاحب ظفر علی شاہ صاحب ظفر علی شاہ والوں نے تو 8 سینٹ سے یہ شیک نکال دی. تو جب 1997 میں یہ آئے اس میں شیک تھی کہ 10 سال تک. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کر لی. اب فوزیہ وہاب صاحب کو پوچھئے کہ انہوں نے شیک نکالی یا نہیں نکالی. اس میں 2 شکیں تھی اس معاہدے میں مل چکے. لیکن بات سنیں نا ہسٹری میں نہیں جاتے. ابھی جو لارجر موضوع ظفر علی شاہ صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ ہم جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. نہیں پتا فوزیہ وہاب صاحب کو ایک حکومت سے یہ رہے نہ معتبر رہی. یہ جب معاہدہ ہوا تو یہ دونوں نہیں تھے. یہ تھے نہیں تو آپ اگر چلو گا پروگرام ہونا ہے تو پھر اور بات ہے. پھر آپ بھی چلیے مارتے مطلب لیکن ہو چکا ہے.
डॉक्टर साहब देखें, आपने बात कर ली चले जो ये यकीनन टेक्निकल जफर अली शाह साहब, फौजिया वाप साहब से पहले मैं पूछ लूं कि ये जो बुनियादी अब मसला है कि जमहूरियत की मजबूती की बात करते हैं, जो आईनी तरमीम भी हो रही है, जब तक आम आदमी को आप स्ट्रेंथन नहीं करेंगे। कम बैक टू एनर्जी सेक्टर। देखिए, एनर्जी के मसले पे ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं मालूम इस पे इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, इस पे पॉलिटिक्स क्यों की जा रही है। इस पे बजाय इसके पॉलिटिक्स करने के हमें सोचना चाहिए कि इस क्राइसिस को, ये कौमी मसला है, ये हुकूमती मसला नहीं है। इस मसले को हम कैसे टैकल कर सकते हैं और अवाम और कौम इस सिलसिले में क्या रोल प्ले कर सकती है इसको मैनेज करने के लिए। क्या ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं है? इंडिया में 40,000 मेगावाट की शॉर्टेज है, 40,000। बांग्लादेश में ये प्रॉब्लम नहीं, श्रीलंका में ये प्रॉब्लम नहीं, इंडोनेशिया में ये प्रॉब्लम नहीं है, और तो और यूएई में भी अब लोड शेडिंग हो रही है। आप भूल गए हैं कि यूएई में, दुबई में कुछ महीने पहले 4-4 और 6-6 घंटे की लोड शेडिंग हुई है, उस मुल्क में जहां पर तेल की कोई किल्लत नहीं होनी चाहिए, लेकिन वहां पर यह हुआ है। तो यह शॉर्टेज सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। बजाय इसके कि आप इस पर सियासत करें, बेहतर यह होगा कि हमें लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि ये एनर्जी क्राइसिस है। इस एनर्जी क्राइसिस में हम किस तरीके से इसको निमट सकते हैं, हम किस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को चला सकते हैं, बजाय जिलाओ घराओ करने के। जी शाह साहब, आप क्या कहेंगे? अभी चलो भला हो, अभी इन्होंने अभी कल परसों 3 दिन इन्होंने मुज़ाकरात किए हैं, पाक अमेरिकन स्ट्रेटेजिक जो मुज़ाकरात हुए हैं वाशिंगटन में। अब $125 मिलियन एनर्जी पे इनको मिल रहे हैं, इनकी हुकूमत को, जो इनका वादा हुआ है और जो अमेरिकन ने इनके साथ वादा किया, $1 मिलियन, यस, सिर्फ एनर्जी पे। तो वो देखते हैं कि अब कितना ये कैसे मिलता है, कब मिलता है, क्या होता है। वो एक इनके मिनिस्टर ने एक प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रोग्राम का जो वक्त खत्म हो रहा है, फिर किसी वक्त इस मौजू पे यकीनन बात करें। बहुत शुक्रिया आपका जफर अली शाह साहब, अपने आप के प्रोग्राम की खातर आपने अपना टाइम आपने डॉक्टर साहब को दे दिया। बहुत शुक्रिया, आप तीनों का। बात कर रहे थे हम अवामी मसाइल और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई राय देना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस है infocus@dawnnews.tv। मुझे कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।